ایک بڑی اور اہم بات ہے۔ آج کے دور میں آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ لوگ اسلام کے نام پہ غیر اسلام پیش کرتے ہیں اور اس کو نام اسلام کا دیتے ہیں۔ ہمارے سادہ لوگ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ میڈیا پہ ہے، پتہ نہیں کتنی اچھی بات کر رہا ہوگا، کتنی علمی بات کر رہا ہوگا۔ دیکھیں قرآن کریم میں جو حکم آ چکا ہے، کسی بندے کو یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس حکم کو تبدیل کرے۔ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ چکا ہے، وہاں پر کسی مسلمان کو یہ گنجائش نہیں کہ وہاں پر وہ اپنا فیصلہ نافذ کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو چھوڑ دے۔ یہاں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا وانحر، کہ آپ قربانی کریں، اور آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ تفسیر پڑھ لی اور مفسرین سے بھی، اذبح یوم النحر، کہ نحر کے دن آپ جانور کو ذبح کریں۔ جب اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ نحر کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو عید کے دن جانور کو ذبح کریں، اب کسی بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یوں کہے کہ نہیں جی آپ جانور کی جگہ پیسوں کو بھی صدقہ کر سکتے ہیں، جانور کی جگہ آپ خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ اگر جانور کی جگہ خیرات کی گنجائش ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے کا اور نحر کرنے کا حکم نہ فرماتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں نحر کا حکم فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ چکا ہے تو اب کسی بندے کا فیصلہ ان کے مقابلے میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلی چیز کہ قرآن کریم میں نحر کا حکم موجود ہے اور ذبح کرنے کا حکم موجود ہے، اس لیے جانور کو ذبح کیا جائے گا تو حکم پورا ہوگا، اگر جانور کو ذبح نہیں کیا تو حکم پورا نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کریم میں حکم آیا ہے ذبح کرنے کا تو ہم نے ذبح ہی کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی، جتنی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ تو آپ نے حدیث مبارکہ پہلے سنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال اقامت میں کسی ایک سال بھی جانور کی قربانی کو نہیں چھوڑا۔ ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ اگر ذبح کی جگہ پیسے کو تقسیم کرنا کافی ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی غربت بہت زیادہ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں پیسہ تقسیم کر کے یا کم از کم ایک سال پیسہ تقسیم کر کے امت کو نصیحت فرما دیتے کہ اگر تم قربانی کی بجائے پیسے بھی تقسیم کرو گے تو کافی ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہمارے لیے بھی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان لہو سیاہ، جس بندے کو وسعت ہے اور پھر اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے کو قربانی کے قائم کام قرار نہیں دیا، اس لیے قربانی کرے گا تو عیدگاہ کے قریب جائے گا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے ایسے بندے پر جو صاحب وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ تو مال قربانی کے قائم مقام بالکل نہیں بن سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ جس نے قربانی کی نہیں کی مالدار بھی ہے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، ہم نے قربانی کی جگہ کوئی اور عمل نہیں دہرانا۔ یہ حدیث ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا حضرت ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے، تو حضور علیہ السلام کا دوام کے ساتھ قربانی کرنا اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پیسہ قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اگر مال قربانی کے قائم مقام ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی نہ کبھی تو ضرور اختیار کرتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ جو حدیث مبارکہ میں نے عرض کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد ابن سیرین نے پوچھا قربانیوں کے بارے میں کہ کیا یہ واجب ہیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی اور آپ کے بعد مسلمان بھی کرتے رہے، اور یہی طریقہ امت میں جاری ہوا، یعنی قربانی کرنے کا۔ تو دیکھیں کسی دور میں بھی 1400 سال میں امت نے بالکل کسی زمانے میں بھی پیسے کو تقسیم نہیں کیا، بلکہ قربانی ہی کرتے رہے، جو قرآن کریم کا حکم موجود ہے۔ پھر آپ حضرات نے بارہا یہ حدیث مبارکہ بھی سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا ما حاضر اضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ نے عرض کیا اگر اونی جانور ہو؟ فرمایا پھر بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ یہ جو بال ہیں یہ جانور پر ہوتے ہیں، پیسوں پر بال نہیں ہوتے، جانوروں پر بال ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نے جانور ہی ذبح کرنا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طرز اور طریقہ تھا وہ بھی ذبح کا طریقہ تھا۔ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بھی پیسے تقسیم کرنے کا نہیں تھا۔ ادائے خلیل سنت ابراہیم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت یہ زندہ ہوگی جب ہم جانور کی قربانی کریں گے۔ جانور کی قربانی نہیں کی تو وہ جو ان کا طریقہ ہے، میں سنت بطور طریقہ کے عرض کر رہا ہوں، جو ان کا طریقہ ہے وہ طریقہ ثابت نہیں ہوگا، اس لیے پیسہ قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ عرض کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اہل بیت پر ہر سال میں قربانی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی اللہ کے نبی قربانی کی بات فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی پیسوں کے تقسیم کرنے کی بات نہیں فرما رہے۔ آپ جتنی احادیث مبارکہ پڑھیں گے آپ کو جانور کی شکل کے بارے میں بتایا جائے گا کہ فلاں فلاں عیب نہ ہو، فلاں فلاں عیب سے پاک ہو، فلاں فلاں عیب بالکل نہیں ہونا چاہیے، فلاں فلاں عیب قابل برداشت ہے۔ جتنے بھی اوصاف احادیث میں آئے ہیں یہ سارے اوصاف اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ جانور ہی قربانی دینا ہے، جانور کے علاوہ قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ذبحوا، اے لوگوں قربانی کرو، فاحتسبوا بدمائھا، اور ان کے خونوں سے اجر حاصل کرو۔ اب دیکھیں جانور کے ذبح کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر ملتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خون زمین پر جاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں گرتا ہے، یہ خون اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں یہ خون محفوظ ہو جاتا ہے، تو یہ بڑی فضیلت ملتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون گرانے پر فضیلت کا ذکر کیا ہے، اور خون پیسوں کا نہیں گرتا، خون جانور کا ہی گرتا ہے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑا ہی واضح ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ آدمی کا کوئی عمل بھی نحر کے دن، قربانی کے دن اللہ کے ہاں اس سے زیادہ پسند نہیں ہے کہ خون کے گرایا جائے۔ خون گرانے سے زیادہ کوئی بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے، تو خون کا گرانا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اور خون یقیناً پیسوں کا نہیں ہوتا، جانور کا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے ہی ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ پیسوں کے تقسیم کرنے کا۔ انہ لیاتی یوم القیامت بقرونھا، اور یقیناً وہ قیامت کے دن آئے گا اپنے سینگوں کے ساتھ، بالوں سے اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ تو جو خون ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کس جگہ پر گرتا ہے تو زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو اس کے ذریعے راحت پہنچاؤ، اپنے آپ کو سکون پہنچاؤ جانور کو قربان کر کے۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اب دیکھیں کھر پیسوں کے نہیں ہوتے، اس طرح بال پیسوں کے نہیں ہوتے، اس طرح سینگ پیسوں کے نہیں ہوتے، یہ جانور کے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانور کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے جانور ہی کو ذبح کرنا ہے، اس لیے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، پیسوں کے اس کے قائم مقام نہیں قرار دیتے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیے، ان کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب دلہا، ان کے بدلے میں جانور کو ذبح کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ صرف صدقہ مقصود ہوتا
تو وہ تو نماز سے پہلے کر چکے ہیں، جانور ذبح ہو چکا ہے، وہ جانور کو تقسیم کیا یا جس کام میں لائے، جانور تو ذبح ہو چکا ہے، صدقہ مقصود نہیں تھا، خاص وقت میں خاص عبادت مقصود تھی جو ادائے خلیل تھی اور سنت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی مستقل طریقہ تھا جس کو ہم واجب کہتے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا اب دلہا، اس کے بدلے میں آپ اور جانور ذبح کرو۔ انہوں نے عرض کیا لیس عندی الا جزع، میرے پاس جزع کے علاوہ اور کوئی جانور نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر جزع کا جو ذکر ہو رہا ہے یہ بھی جانور کا ہی ذکر ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیسوں کا ذکر نہیں کر رہے۔ اور پھر فرما رہے ہیں اجعلھا مکانھا، اس جزع کو اس پہلے جانور کی جگہ پہ لے آؤ، ولن تجزی عن احد بعدک، آپ کے بعد یہ جزع بھی کسی اور کو کافی نہیں ہے۔ بکری کا جزع 6 ماہ کا بچہ یہ اور کسی کو کافی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی تو اس سال والے جانور کی جگہ 6 ماہ کے جانور کو بھی قبول نہیں فرما رہے، تو چاہے جائے کہ جانور کو چھوڑ کر وہاں پیسے دے دیے جائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ان پیسوں کا دینا شریعت نہیں ہے، اپنی رائے ہے، اور شریعت کے بارے میں اپنی رائے دینا قرآنی فیصلہ موجود ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم جب تک یہ آپس کے فیصلوں میں اللہ کے نبی کو یعنی آپ کو فیصل تسلیم نہیں کرتے اس وقت تک ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس لیے جو بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کے حکم نہر کو نہیں چھوڑ سکتا، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جزا کے ذبح کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ پیسوں کی بھی اجازت نہیں دیتے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک اور میں نے حدیث عرض کی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، تو جب واپس نماز پڑھ کے گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی نے ان کی قربانی کو ذبح کر کے ان کے سامنے رکھا ہوا تھا، پکایا ہوا تھا، تیار کیا ہوا تھا کھانا۔ انہوں نے کہا میرے خیال میں ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ لیست بشیء، یہ تو کوئی شے نہیں قربانی ہوئی، وذبح تو قربانی کر۔ انہوں نے پھر دوسرا جانور دیا اور اس جانور کی قربانی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو مشقت میں دیکھا تو اللہ کے نبی ارشاد فرما سکتے تھے کہ آپ پیسہ تقسیم کر دیں، اس جانور کے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد نہیں فرمایا۔ اس طرح ایک حدیث میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی ہے کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا اس نے اپنے لیے کیا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہوئی اور مسلمانوں کے طریقے کو اس نے درستی کے ساتھ قبول کر لیا، بخاری شریف مکمل کر لیا، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرنے کی بات فرما رہے ہیں، ذبح کی، جہاں قربانی کا لفظ آیا ہے، نہر ہے، ذبح ہے، کسی جگہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسوں کی بات نہیں کی۔ اس لیے شریعت میں اپنی عقل دوڑانا، اور خصوصاً جب عقل ہو بھی تھوڑی یا نہ ہو تو پھر بالکل شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ چکا ہے وہاں کسی اور کو فیصلہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ یوم النحر کو تھا، آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کیا وہ اس کی جگہ اور جانور ذبح کرے، اور جس نے ذبح کیا یعنی اس وقت نماز کے بعد وہ ٹھیک ہے، اس نے صحیح ذبح کیا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ آپ کتاب الاضاحی کسی کتاب میں کسی حدیث کی کتاب میں نکال لیں اور اس میں آپ احادیث پڑھنی شروع کر دیں، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی اور 1400 سالہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو 1400 سالہ پوری امت کا عمل نظر آئے گا کہ کسی نے بھی پیسے کو قربانی کے قائم مقام نہیں قرار دیا۔ اس لیے فقط یہ رائے ہے، اس لیے آپ حضرات کو، جن حضرات کو آپ نے اسکالر کے طور پہ قبول کیا، جب وہ ظاہری طور پر ہی شریعت کے پابند نہیں ہیں اور ظاہری طور پر ہی قرآن و سنت کے مخالف ان کی زندگی ہے، تو ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ جو مسائل آپ سے پوشیدہ ہیں، آپ کے سامنے نہیں ہیں، ان میں وہ کیسے دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے، دیانتداری کے ساتھ بات کریں گے۔ پچھلے دنوں ایک محقق، ایک اسکالر
اس نے ایک بیان دیا جب کرونا کے حوالے سے بات چلی کہ اب مسجدوں میں آنے پہ کچھ تحفظات تھے، چلو احتیاطی تدابیر تھیں کہ ان کا خیال کیا جائے، تو اس محقق نے عجیب بات کی، کہنے لگا کہ ایوان صدر میں صدر صاحب جماعت کرائیں، نماز پڑھیں اکیلے، اور باقی سارے ملک کے لوگ آن لائن ان کی اقتدا کریں، کچھ آگے ہوں گے، کچھ پیچھے ہوں گے، کچھ سائڈوں پہ ہوں گے، کہیں اتصال کی ضرورت ہے۔ ان کی شریعت میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ان کی شریعت میں صرف اپنی زبان اور اپنی مرضی ہے کہ ہماری زبان ہے، ہم نے بول دینا ہے، اس پہ پوچھنا کسی نے نہیں، دنیاوی نقصان ہے نہیں، اس لیے زبان پہ جو آیا اس کو ذکر کر دیا۔ تو آپ دو چیزیں لازم پکڑیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ایک چیز کو لازم قرار دیا۔ آج دلیل کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے، وہاں دلیل نہیں ہوتا۔ دلیل کے لیے دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ ایک تو ہر دور میں اللہ نے اپنے بندوں کو بھیجا، نمبر دو ہر دور میں اللہ نے اپنی کتاب کو بھیجا۔ جب بندے اور کتاب دو چیزیں ملیں گی تو ہدایت ہے۔ اگر فقط بندے کے پیچھے چلو، کتاب کو چھوڑ دو، پھر بھی ہدایت نہیں۔ اگر فقط کتاب کو لے لو، بندے کو چھوڑ دو اور اپنی مرضی سے سمجھو، پھر بھی ہدایت نہیں ہے۔ دو چیزیں ملیں تو ہدایت ہے، دو چیزیں نہیں ملتی تو ہدایت نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت جس موقف پہ ہیں، یہ 1400 سال سے موقف آ رہا ہے اور آج تک اس پہ امت قائم ہے اور اسی پر امت کا عمل ہو رہا ہے۔ اس لیے قربانی کو واجب سمجھ کر قربانی کو ادا کرنا ہے، اور پھر جو بھی صاحب وسعت ہے اس پر قربانی کا کرنا واجب ہے۔ اگر خامد صاحب نصاب ہے تو وہ قربانی کرے گا، بیوی صاحب نصاب ہے تو وہ قربانی کرے گی، اگر اولاد بالغ صاحب نصاب ہے تو وہ قربانی کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان لہو سعہ، جس شخص کو بھی وسعت ہے اس کے لیے قربانی کا کرنا ضروری ہے، وہ قربانی کرے گا۔ تو جب قربانی کرے گا تو اس کا واجب ادا ہوگا، اور قربانی ایسا عمل ہے جس پہ ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ شاید ہی کوئی عمل ہو جس میں اتنی نیکیاں ملتی ہوں جتنی اس پہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ پہلی بات کہ قربانی واجب ہے، اس کو سنت سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا واجب ہے، اور دوسری بات کہ قربانی ہی کرنی ہے، قربانی کے قائم مقام مال نہیں بن سکتا، قربانی ہی ہم کریں گے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔